مسلمان اب نبی کی قیادت میں مدینہ میں ایک مکمل مسلم ریاست بنا رہے تھے۔ قریش کے خلاف ایک کے بعد ایک جنگ سے مسلمان نہ صرف مضبوط ہو گئے تھے بلکہ ان کا دائرہ دن بدن عرب کی سرزمین پر پھیلتا جا رہا تھا، اور اس چیز کو دیکھ کر نہ صرف قریش بلکہ مدینہ میں بسے یہودی بھی پریشان تھے۔ وہ راستے جن پر سے ہو کر قریش کے کاررواں تجارت کے لیے گزرا کرتے تھے، ان سب پر اب مسلمانوں کا مکمل کنٹرول تھا۔ احد کی جنگ کے بعد قریش نے اگلے سال پھر سے جنگ کا وعدہ کیا تھا، اور بس وہ کسی موقع کی تلاش میں ہی تھے جو ان کو بہت جلد ملنے والا تھا۔ مدینے میں بسے یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر، جو کہ نبی کو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا، ان کو اس سازش کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، مگر ان کو اس چیز کی اجازت دی کہ وہ اپنے ساتھ جتنا چاہے مال لے کر جا سکتے ہیں۔ مدینہ سے چند ہی میل کے فاصلے پر خیبر میں جا کر وہ آباد ہو گئے۔ وہاں بسنے کے بعد ایک بار پھر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو مدینہ سے ختم کر دیا جائے اور مدینہ پر ایک بار پھر بسنا شروع کر دے، اور اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے کیا کچھ یوں کہ مکہ میں اپنا ایک وفد بھیجا، جنہوں نے ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا اور ان پر بیک وقت حملہ کرنے کی تجویز دی۔ اس کے بعد بنو نذیر کا ایک وفد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو غطفان کے پاس گیا۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ اگر بنو غطفان اس جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے تو بنو نذیر خیبر سے 1 سال تک جتنا بھی منافع ہوگا اس کا آدھا حصہ انہیں دیں گے۔ خیبر کیونکہ ایک زرخیز زمین تھی اور اس کی معیشت سے تو ہر کوئی واقف تھا، لہٰذا بنو غطفان نے بھی اس جنگ میں ساتھ دینے کی حامی بھری۔ اس کے بعد ان دونوں قبیلوں نے مزید چھوٹے موٹے عرب قبائل کو جنگ کے لیے قائل کر لیا اور بدلے میں بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا جو جنگ جیتنے کی صورت میں ان سب کو ملتی۔ یاد رہے کہ بنو نذیر اور قریش کے لیے تو یہ لڑائی ذاتی تھی، مگر ان کے علاوہ دیگر تمام قبائل جو کہ اس جنگ میں شامل تھے، ان کے لیے جنگ صرف ایک مال اکٹھا کرنا اور جمع کرنے کا ایک ذریعہ تھا، اور یہ سب بھی پر امید تھے کیونکہ مسلمان اس بڑی فوج کے مقابلے ایک آسان ہدف تھا جنہیں آسانی سے ہرایا جا سکتا تھا۔ تمام قبائل نے اپنی فوج جمع کر لی اور اپنا سربراہ ابو سفیان کو بنا دیا۔ اس اتحادی فوج کی کل تعداد لگ بھگ 10,000 تھی، اور فوج اکٹھی ہوتے ہی یہ لشکر مدینہ کے جانب روانہ ہو گیا۔ جب یہ خبر نبی تک پہنچی تو انہوں نے ایک بار پھر اپنی شورا بلائی۔ حالات کے پیش نظر کچھ نے کہا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہی لڑا جائے، اور کچھ کے مطابق مدینہ سے باہر نکل کر لڑا جائے، مگر ایک صحابی سلمان الفارسی جن کا تعلق فارس یعنی پرشیا سے تھا، انہوں نے تجویز کیا کہ جب ہمارے شہروں پر رومی حملہ آور ہوتے تھے تو ہم شہر کے گرد خندق کھود دیا کرتے تھے جس کو دشمن عبور نہیں کر پاتے تھے، لہٰذا مدینہ کے دفاع کے لیے بھی یہی کیا جائے۔ نبی کو یہ تجویز پسند آئی اور خندق کھودنے کا عمل فوراً سے شروع ہو گیا۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی عقل مندانہ تھا کیونکہ مدینہ 2 سمت سے پہاڑوں اور گھنے درختوں سے گھرا ہوا تھا، اور تیسری سمت پر بنو قریظہ کا قلعہ تھا جن کے ساتھ مسلمانوں کا امن معاہدہ تھا، لہٰذا مدینہ کو صرف سامنے سے ہی دفاع کی ضرورت تھی۔ اس خندق کی لمبائی قریب 2 کلومیٹر تھی اور اتنی لمبی اور گہری تھی کہ کوئی بھی آسانی سے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، اور معجزانہ طور پر انہوں نے یہ خندق صرف 2 ہفتوں میں ہی مکمل کر لی تھی۔ جب دشمن کا لشکر مدینہ پہنچا جو کہ اپنی بڑی تعداد کی وجہ سے پہلے سے ہی پر امید تھے، ان کے حوصلے ایک دم پست ہو گئے جب انہوں نے اپنے سامنے یہ لمبی چوڑی خندق پائی، کیونکہ آج سے پہلے عربوں نے ایسی جنگ حکمت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کے پاس اس کا کوئی توڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی دشمن حملے کے لیے آگے بڑھتے تو دوسری جانب سے مسلمان تیر انداز ان کی پیش قدمی روک دیا کرتے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ خندق ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ اگر انہوں نے اس کا کوئی حل نہ نکالا تو ایک کے بعد ایک قبائل ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ایسے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ مدینہ میں بسے یہودیوں کا ایک اور قبیلہ بنو قریظہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدہ بھی ہے، انہیں لالچ دے کر اس جنگ کے لیے اکسایا جائے۔ حوی ابن اخطب جلد بنو قریظہ کی طرف گیا۔ بنو قریظہ کا سردار کعب ابن اسد نے کسی بھی طرح کی رشوت لینے سے منع کر دیا، مگر اپنا تعلق یاد دلاتے ہوئے اور ایک ہی مذہب سے ہونے کا واسطہ دے کر کسی نہ کسی طریقے سے بالآخر اس نے اسے بغاوت پر آمادہ کر ہی ڈالا، اس یقین دہانی کے کہ اگر وہ پیچھے سے حملہ کر دے تو ساتھ مل کر ہم آگے سے حملہ کر دیں گے، اور ایسے میں مسلمانوں کا بچنا ناممکن ہے۔ اور بس کعب ابن اسد نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا امن معاہدہ پھاڑ دیا۔
دوسری جانب میدان جنگ میں دونوں فوج کے درمیان روز کی بنیاد پر چھوٹی موٹی جھڑپیں جاری تھی۔ دشمن فوج کے سامنے آتے ہی خندق کے اس پار بیٹھے مسلمان تیر انداز ان پر تیروں کی بارش کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ ایسے میں قریش کی فوج اس رکاوٹ کی وجہ سے کافی بے بس ہو رہی تھی، کیونکہ خندق کی لمبائی کافی زیادہ تھی اور مسلمان لشکر کافی کم تھا، لہٰذا نبی نے تھوڑے تھوڑے فوجی ہر جگہ پھیلائے ہوئے تھے۔ محاصرے کے دوران ایک دن چند دشمن کی فوج کے سپاہی خندق عبور کر کے دوسری جانب آ گئے، جن کو بڑی دلیری اور بہادری سے زبیر بن عوان نے اپنی تلوار سے مار بھگایا۔ دشمن کیمپ میں بے بسی دن بدن بڑھتے جا رہی تھی۔ دوسری جانب مسلمانوں کے حالات بھی کچھ خاصا آسان نہیں تھے۔ ان کے پاس بھی کھانے کی قلت اور سپاہیوں کی قلت کی وجہ سے اس محاصرے کو لمبے سمے تک برداشت کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ ایسے میں قریش کا ایک مشہور جنگجو عمر بن عبد ود خندق عبور کر کے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مسلم کیمپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پورے عرب میں وہ ایک مانا ہوا طاقتور جنگجو تھا۔ اسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا، یعنی یہ اس کا ایک ٹائٹل تھا جو اس وقت عرب مشہور اور طاقتور جنگجوؤں کو دیا کرتے تھے۔ اس نے للکارتے ہوئے کہا کہ کسے میں اپنی تلوار کی ضرب سے جنت پہنچاؤں، جس پر نبی نے اپنی آرمی سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون اس کا مقابلے پر جائے گا، مگر پورا مسلم لشکر خاموشی کے عالم میں کھڑا رہا، کیونکہ کوئی بھی اس سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا سوائے ایک نوجوان کے جس نے لشکر میں سے جواب دیا کہ میں جاؤں گا اس کا مقابلہ کرنے۔ نبی نے اس نوجوان کی جانب دیکھا اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ علی بن ابی طالب تھے، مگر نبی نے انہیں لڑنے سے منع کر دیا اور ایک اور دفعہ اعلان کیا کہ کون اس سے مقابلہ کرے گا، اور اس بار بھی پورا لشکر خاموش رہا سوائے علی کے۔ تیسری دفعہ بھی جب نبی کے کہنے پر سوائے علی کے کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ نے علی کو اسے لڑنے کی اجازت دے دی۔ علی جب اپنے دشمن کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر عمر نے کہا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میرے خلاف میرے کسی برابر کو بھیجو۔ ایسے میں علی نے اسے جواباً کہا لیکن میں تو تمہارا قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں کی آپس میں تلواریں ٹکرانا شروع ہو گئی اور ان کے گھوڑوں کی بھاگ دوڑ سے جو دھول اٹھ رہی تھی اس سے دیگر سپاہیوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ صرف تلواروں کے شور اور ٹکرانے کی آواز ہی سن پا رہے تھے۔ جنگ میں کس کو کس پر برتری حاصل ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان دھول مٹی کے بیچ انہیں بس زبردست قسم کی تلواروں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسے میں عمر نے ایک زوردار وار علی کے جانب کیا، جو کہ انہوں نے اپنی ڈھال سے روک تو ضرور لیا مگر ان کی ڈھال 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی۔ مگر اس سے پہلے عمر کوئی دوسرا وار کرنے کے لیے تلوار دوبارہ اٹھاتا، حضرت علی نے پھرتی دکھائی اور اس پر اپنی تلوار سے وار کر دیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ قریش اپنا طاقتور جنگجو خون میں لت پت دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور ان کے حوصلے امیدیں ایک بار پھر بکھر گئی۔ حضرت علی ایک بار پھر مسلمانوں کی امید بنے اور ان کا فاتحانہ استقبال کیا گیا۔ دونوں جانب سے مسلسل تیروں کی برسات کی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں 6 سے 7 مسلمان اور 3 سے 4 قریش سپاہی مارے جا چکے تھے۔ ایسے میں قریش کی جانب سے پھینکا ایک تیر سعد بن معاذ، جو کہ اوس قبیلے کے سردار اور نبی کے قریب ساتھیوں میں سے تھے، انہیں جا کر لگا۔ اس تیر کے لگنے کی وجہ سے وہ کافی زخمی ہو گئے اور اس کے بعد وہ دوبارہ جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ ان کے لیے ایک الگ ٹینٹ بنوایا گیا جہاں ان کو طبی امداد دی جا رہی تھی، مگر زخموں کی تعداد نہ لاتے ہوئے وہ بھی اس جنگ کے آخر میں شہید ہو جائیں گے۔ جنگ کو اب تک 20 سے 25 دن ہو چکے تھے مگر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایسے میں ایک رات مسلمانوں کے کیمپ میں ایک شخص نعیم ابن مسعود، جس کا تعلق بنو غطفان قبیلے سے تھا، وہ آیا اور بتایا کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، مگر اس نے یہ بات اب تک کسی کو نہیں بتائی ہے، لہٰذا میں اس جنگ کو ایک فیصلہ کن موڑ پر لا سکتا ہوں۔ وہ ایک مشہور تاجر تھا جس کو ہر کوئی جانتا تھا اور وہ اپنے تعلقات کی بنا پر اس جنگ کو کسی حتمی فیصلے تک لانا چاہتا تھا۔ اس نے اس جنگ کو مسلمانوں کے حق میں ختم کرنے کے لیے پہلے سے ہی ایک پلان تیار کیا ہوا تھا۔ انہوں نے نبی سے اجازت مانگی کہ اگر آپ موقع دے تو وہ اپنی حکمت عملی سے اس جنگ کا پالا پلٹ سکتے ہیں، اور ان کو وہ اجازت مل گئی۔ نعیم ابن مسعود سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ زمین اور یہاں کا سب مال تمہارا ہے۔ قریش کا کیا بھروسہ کہ وہ جنگ واقعی لڑے یا نہ لڑے؟ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ مشکل پڑنے پر وہ جنگ چھوڑ کر مکہ نہیں بھاگیں گے اور تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے؟ آخر تم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ توڑ دیا ہے اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ اس جنگ کے بعد مسلمان تمہارے خلاف ضرور آئیں گے۔ میرا مشورہ مانو تو قریش سے کم از کم 70 سربراہان اپنے قبضے میں لے لو، بطور گارنٹی کہ وہ آخر تک یہ لڑائی لڑیں گے۔ ان کو اس کا مشورہ عقل مندانہ لگا اور وہ یہی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو،
بنو قریظہ نے محمد کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے تمہارے 70 سربراہ بطور ہاسٹیج مانگے۔ تم ہرگز اس بات پر آمادہ مت ہونا، کیونکہ وہ انہیں محمد کے حوالے کر دیں گے جو انہیں قتل کر دے گا۔ یہ سن کے ابو سفیان نہایت غصے میں آ جاتا ہے کہ بنو قریظہ ایسی غداری کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ ایک میٹنگ بلاتا ہے جس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب ہم سب مل کر ہر دشا سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے تاکہ یہ جنگ کسی حتمی فیصلے تک پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بنو قریظہ کو آزمانا بھی چاہتے تھے تاکہ دیکھ سکے کہ نعیم بن مسعود کی بات کتنی سچی ہے۔ قریش ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بنو قریظہ کی جانب اس پیغام کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ وہاں ان دونوں پارٹیز کے درمیان جنگی صورتحال سے متعلق بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ان سے شرط رکھ دیتے ہیں کہ وہ تب تک کوئی قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک قریش اپنے کچھ سردار ہمارے حوالے نہ کر دے، تاکہ جنگ کا بازا پلٹتے ہی قریش ہمیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دے۔ ایسے میں دونوں پارٹیز کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکی، اور اکرمہ واپس آ کر ابو سفیان کو ان کی ڈیمانڈز بتا دیتا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ واقعی بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور غصے میں وہ کہتا ہے کہ ہم انہیں اونٹ کا ایک بچہ بھی نہیں دیں گے۔ وہ ہوئی ابن اخطب کو بھی غدار قرار دیتا ہے۔ ہوئی کو قریش کے کیمپ میں اپنے لیے یہ رویہ دیکھ کر اسے اپنی جان کی پرواہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ موقع دیکھ کر چپکے سے بنو قریظہ کے قلعے میں آ کر وہاں پناہ لے لیتا ہے۔ بنو قریظہ قریش کی جانب سے کی تمام باتوں کو سن کر افسوس کرتے ہیں کہ کیوں وہ بلا وجہ اس جنگ میں کود پڑے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ ان کے ساتھ اس غداری کے بدلے کیا ہوگا۔ جنگ کو قریب 28 سے 30 دن ہو چکے تھے، اور اب ان تمام واقعات کے بعد ایک رات خطرناک قسم کی آندھی اور طوفان نے سب کے لیے مزید وہاں ٹھہرنا نہایت ہی دشوار بنا دیا تھا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی جس کی وجہ سے قریش کے کیمپ، کھانے پینے کے سامان اڑ کے گر گئے، ان کے کیمپوں پر آگ لگ گئی، اور لوگوں کے لیے وہاں مزید ٹھہرنا بے حد ہی دشوار ہو گیا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ان کا ٹھنڈ سے بھی برا حال ہوا پڑا تھا۔ ان کے کھانے پینے کے پتیلے الٹ گئے تھے، اور ان کے کیمپوں پر ایک کے بعد ایک آگ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ بس ایسے ہنگامی صورتحال دیکھ کر ابو سفیان فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس محاصرے کو یہی ختم کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ کے جانب نکل جاتا ہے، اور اسے دیکھ کر تمام فوج اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل جاتی ہے۔ صبح تک پورا دشمن لشکر میدان جنگ چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر مسلمان بے حد خوش ہوتے، اور ان کے حوصلے ایک بار پھر آسمانوں تک پہنچ جاتے، کیونکہ یہ ان کی اب تک کی سب سے مشکل جنگ تھی جو انہوں نے صرف ڈپلومیسی کے ذریعے جیتے تھی۔ مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نبی نے فوراً سے مسلم لشکر کو حکم دیا کہ وہ اب بنو قریظہ کے محاصرے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قلعے کے باہر جمع ہو گئے، اور 25 مزید دن تک انہوں نے وہاں بنو قریظہ کو نظر بند رکھا۔ بالآخر بنو قریظہ تھک ہار کر دروازے کھولنے پر مجبور ہی ہو جاتے اور خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتے اپنے آخری انجام کے لیے۔ اس بات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ کیوں بنو قریظہ کا انجام دیگر یہودی قبیلوں سے مختلف تھا۔ ان کو بھی تو باقیوں کی طرح جلا وطن کیا جا سکتا تھا، مگر ان کا جرم کوئی صرف سازش نہیں تھی، بلکہ عین اس وقت جب مسلمان ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے، بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدہ توڑ دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ بھی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے تھے اور ان پر حملے کی تیاری میں لگ گئے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اگر اس دور کی تاریخ پڑھی جائے تو ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی فوج کسی پر فاتح بنتی ہے تو وہ اکثر وہاں کے باشندوں کو قتل کروا دیا کرتی تھی تاکہ وہ مستقبل میں بغاوت پر نہ اتر آئیں اور یوں ان کا خوف برقرار رہے۔ مگر ان تمام روایتوں کو نبی نے آ کر اپنی زندگی میں خود ختم کیا، اور جنگوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو وہ خود یہ تمام احکامات سکھا کر اور اس پر عمل کر کے گئے۔ اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ ہے، جہاں نبی نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا اور بغیر کسی خون خرابے کے شہر فتح کر لیا۔ مگر بنو قریظہ کا معاملے میں مسئلہ نہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے غداری کی تھی، وہ بھی جنگ کے دوران، بلکہ یہ بھی کہ انہوں نے نبی کے بجائے سعد بن معاذ کو بطور ثالث چنا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ سعد بن معاذ جو کہ ابھی تک زخمی تھے، انہوں نے یہودیوں کی کتاب سے ہی یہ فیصلہ سنایا کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں اور ان کے بچے اور عورتوں کو غلام بنا دیا جائے۔ لہٰذا اس کے بعد اس فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور 300 سے 900 کے درمیان ہر بالغ مرد لڑکا قتل کر دیا گیا۔ البتہ اس بات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ یہ تعداد کسی بھی تاریخ دان نے صحیح سند کے ساتھ تو نہیں دی، اسی وجہ سے علماء اور دیگر تاریخ دانوں کے درمیان اس بات پر آج تک بحث ہے۔ مگر تعداد کچھ بھی ہو،
اس بات کو تاریخ کے مقدمے میں اس طرح دیکھنا پڑے گا کہ حالات جنگ میں آج تک دنیا بھر میں یہی قانون ہے کہ جو بھی غداری کرے یا اپنے معاہدے سے پھر جائے اس پر سراسر غداری کے نتیجے پہ قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ ایسا تاریخ میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آج کے دور میں بھی جتنی بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں، غداری چاہے ایک شخص کرے یا پوری قوم، آخر میں ان کی سزا قتل ہی بنتی ہے۔ ان تمام صورتحال کے بعد اسلام خطے میں ایک نئی طاقت بن گیا تھا۔ اس کے بعد قریش اتنے طاقتور نہیں رہے تھے کہ وہ مسلمانوں پر پھر کبھی حملہ کر سکے، اور اب وہ ان کا وجود قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور آنے والے 6 سالوں میں مسلمان مکہ فتح کر کے اس دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیں گے۔